اللہ کے ایک ایسے نبی جن کو ایک وقت پر مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا۔ کون تھے اللہ کے یہ نبی اور ان کو کس طرح اس بڑی مچھلی سے آزادی حاصل ہوئی؟ یہ داستان ہے ملک عراق کے ایک بڑے حصے شہر نینوا کی، جہاں آشوری آباد ہوا کرتے تھے۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت شہر نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر پائے جاتے ہیں۔ آشوریوں کے بڑے بادشاہ نے شہر نینوا میں ایک بڑا سا بت بنوایا، جس کی پوجا کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں کے باشندوں نے بتوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ شہر نینوا میں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو گئی۔ آشوری شرکشی بت پرستی میں مشغول ہو گئے، بدفعلی عام ہونے لگی، گناہ سرے عام کیے جانے لگے۔ البتہ یہ کہ وہاں کے لوگ بادشاہ کو کسی خدا سے کم نہیں مانتے، بلکہ بت کی طرح اس کی بھی پوجا و عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا۔ ترتیب انبیاء کے اعتبار سے حضرت یونس علیہ السلام 23ویں نبی ہیں۔ قرآن میں آپ کا ذکر یونس اور بائبل میں آپ کو جونا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آپ کے والد کا نام متا اور والدہ کا نام بتوزہ تھا، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو ایمان کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بت تمہارے جھوٹے خدا ہیں، ان کو مسمار کر دو اور اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ آشوریوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کو خدا مانتے آئے ہیں اور یہی ہمارے خدا ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کی عبادت کی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور اگر آپ ہمارے خدا کے بارے میں ایسے بولیں گے تو ہم آپ پر تشدد کریں گے۔ لہٰذا آپ کے لاکھ سمجھانے پر بھی آشوری بالکل نہ سمجھے۔ مزید بدفعلیوں میں مبتلا ہو گئے، زنا خوری، شراب نوشی، فحاشی اسی طرح قائم رکھی۔ ان لوگوں نے نہ بتوں کی تعمیر کم کی اور نہ ہی ان کی عبادت کم کی۔ الغرض یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے 40 سالوں تک اصلاح کی، لیکن کوئی ایمان نہ لایا۔ بالآخر آپ نے فرما دیا کہ اگر تم بدفعلیوں اور شرکسی سے دور نہ ہوگے تو تم پر اللہ کی طرف سے 3 دنوں میں عذاب نازل ہوگا، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتنا فرما کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آشوری کہنے لگے کہ ہم نے یونس کو بچپن سے آج تک کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، آج رات ہم میں سے کچھ لوگ یونس کا تعاقب کریں گے، اگر وہ بستی چھوڑ کر جاتے ہیں تو یقیناً ہم پر عذاب آئے گا۔ لیکن آپ اتنا فرما کر پہلے ہی دریا کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر ایک کشتی پر سوار ہو چکے تھے۔ لہٰذا ادھر شہر نینوا میں سیاہ بادل چھانے لگے اور دوسرے دن عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ عذاب کے ان خطرات کو لاحق ہوتا دیکھ وہ سمجھ چکے تھے کہ خدا ہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب کا خدا ہے۔ آخرکار آشوری اپنے بال بچوں اور جانوروں کو لے کر صحرا میں آئے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تھی، مگر انہیں ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی بغیر اجازت کے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے اصولوں کے جو دستور بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب نبی نے اس قوم کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم یعنی آشوریوں کو عذاب دینا گوارا نہ سمجھا، کیونکہ ان پر اتمام حجت کی شرائط نہیں پوری ہوئی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ صافات میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لفظ ابق استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ عربی میں اس وقت بولا جاتا ہے جب غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا ادھر حضرت یونس علیہ السلام روم کی طرف جانے والی کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔
کشتی جیسے ہی دریا کے بیچوں بیچ پہنچی تو وہ رک گئی، نہ آگے ہوتی نہ پیچھے ہوتی۔ الغرض یہ کہ وہ کشتی طوفان کا شکار ہونے لگی تھی۔ لوگوں کو لگا کہ شاید سامان زیادہ ہونے کے سبب ایسا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کشتی سے سامان کو باہر پھینکنا شروع کر دیا، مگر کشتی کی حالت پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی۔ تو ملاح کہنے لگا کہ ضرور ہمارے بیچ کوئی ایسا انسان بیٹھا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک کہ وہ اس کشتی پر رہے گا تب تک یہ کشتی آگے نہ بڑھے گی۔ ملاح نے کہا کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم پردہ فاش نہیں کرتے بلکہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام قرعہ اندازی میں نکلے گا اسے کشتی سے پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا اب قرعہ اندازی کی گئی اور 3 بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی آیا۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ عاصی میں ہی ہوں۔ اتنا فرما کر آپ نے خود بخود دریا میں چھلانگ لگا دی اور آپ کو ایک مچھلی نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس پیارے بندے کو بال برابر بھی ضرر نہ پہنچے، اس لیے میں نے اس کو تیرے پیٹ میں قید خانہ بنایا ہے، یہ تیرا لقمہ نہیں۔ ناظرین، آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ اس ابتلاء و آزمائش میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے پڑے کہ وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنے مقام سے ہٹ گئے تھے۔ سورہ صافات کی 142 آیت میں آپ کو ملیم نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ اس قصوروار کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے ملامت کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام رب سے غافل لوگوں میں سے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مچھلی جب آپ کو سمندر کی تہ میں لے گئی تو آپ نے سنا کہ وہاں کوئی خدا بند قدوس کی تعریف و تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یہ آوازیں سننے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کی، مولا اس مقام پر کون تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے؟ جواب ملا کہ یہ دریائی جانوروں کی تسبیح ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ کنکریوں کی تسبیح ہے۔ آپ نے سوچا جب بے جان چیزیں خدا کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں تو میں کیوں خاموش رہوں؟ اور وہ تسبیح کچھ اس طرح تھی۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے، پس ان تاریکیوں میں اس نے پکارا، نہیں ہے اللہ کوئی مگر تو، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ لہٰذا آپ مچھلی کے پیٹ میں یہی تسبیح بیان کرتے رہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 44 میں اللہ فرماتا ہے، اب اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور اللہ کی تسبیح میں لگ گئے تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ 40 دنوں تک وہاں موجود رہے۔ اس مچھلی نے آپ کو 7 دریاؤں کی سیر کرائی اور آپ نے اس سیر میں عجائب چیزیں، بڑے بڑے عجائب منظر دیکھے۔ آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بالکل کمزور اور ناتواں ہو گئے تھے۔ الغرض یہ کہ آپ میں پیدل چلنے تک کی صلاحیت موجود نہ تھی۔ کچھ دنوں تک اسی سمندر کے کنارے پر آپ پڑے رہے۔ وہ ساحل علاقہ نصیبین شہر کے قریب تھا۔ صبح و شام ایک اجنبی بکری آ کر آپ کو دودھ پلا جاتی تھی۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک کدو کا پودا اگایا جس کے سائے میں آپ کو کچھ دنوں تک رکھا گیا۔ اسی سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بے حد پسند تھا۔ صحابہ بیان کرتے تھے کہ حضور آپ کدو کیوں پسند فرماتے ہیں؟ تو حضور فرماتے تھے، یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا پودا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ صحیح اور تندرست ہو گئے تو اپنی بستی کی طرف لوٹ گئے۔ پھر شہر نینوا کے لوگوں نے آپ پر باقاعدہ